بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. The topic of our lecture today is poem number 16, The Vanishing Village. This poem is composed by R.S. Thomas. The tone of the poem is nostalgic. The poet is hurt to see the poor plight of a deserted village. The majority of the people have left the village for good. They have migrated to the cities for better prospects of job, health, and education. In this so-called village, there is lack of tradition, hustle, and bustle, which was a specific characteristics of rural life in the past. The poet laments the bitter fact of modern life, that the world is turning into a global village without villages. Now we come to the translation and analysis of the poem in Urdu. Okay, scarcely a street. Scarcely means hardly, بمشکل. تو شاعر جو ہے وہ گاؤں کی حالت زار دیکھ کر پریشان ہے. تو ماضی میں جو گاؤں کا ایک تصور اس کے ذہن میں تھا کہ گاؤں میں جو ایک روایتی چہل پہل ہوتی ہے اور وہاں پہ سرگرمی ہوتی ہے وہ اب اس کو نظر نہیں آتی. وہ گاؤں میں گیا ہے تو اسے بڑی مایوسی ہوئی ہے، کیونکہ اب گاؤں میں بہت ہی کم مکانات ہیں. صرف ایک گلی اس میں شاید ہے یا ایک راستہ ہے جو گاؤں کی دکان سے لے کے ایک سرائے تک جاتا ہے. سرائے کے لیے یہ ٹیون کا لفظ یوز کیا ہوا ہے، اور وہ چھوٹا سا راستہ بھی ایک چھوٹی سی پہاڑی پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ لوگ گاؤں کو چھوڑ گئے ہیں اور زیادہ تر لوگ جو ہے میجارٹی پیپل جو ہے وہ شہروں میں جا کے بس گئے ہیں بہتر روزگار کی تلاش میں، تعلیم کی تلاش میں اور صحت کی سہولیات کی وجہ سے. تو لہٰذا یہ گاؤں جو ہے یہ ایک ویرانی کا یا سنسانی کا منظر پیش کر رہا ہے. تو شاعر اسے دیکھتا ہے تو سٹارٹ ایسے ہی ہوتا ہے. شاعر گاؤں کو دیکھ کے کہتا ہے scarcely. Now let's start our poem again. Scarcely a street, بڑی مشکل سے ایک گلی بچی ہے. Too few houses to merit the title. Few mean کم ہیں. Houses mean مکانات اتنے کم ہیں کہ یہ ٹائٹل نہیں دیا جا سکتا. میرٹ کا مطلب ہوتا ہے جسٹیفائی یا ڈیزرو. یہ اس نظم کا جو ٹائٹل ہے یہ ہم نہیں دے سکتے. ٹائٹل کون سا اس کا ہے؟ ویلیج، وینشنگ ویلیج. تو ہم اس نظم کو عنوان ویلیج کا عنوان دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ جو میں منظر بیان کر رہا ہوں یہ کسی گاؤں کی عکاسی نہیں کرتا. یہ گاؤں کے لیے یہ سائٹ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. جسٹ اے وے بٹوین دا ون ٹیون. ٹیون کا مطلب ہوتا ہے سرائے. سرائے ایک پبلک ہاؤس ہوتا تھا یا ایک دیہاتی علاقوں میں خاص طور پہ کسی ہائی ویز کے ساتھ، شاہراہوں کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ فاصلے پر یہ ٹیون بنا دیے جاتے تھے. یا ان، اس کو انگلش میں ایک اور ورڈ ہے INN. ان کا مطلب ہوتا ہے سرائے. ٹیون مین سرائے. تو یہ سرائے، ایک جو سرائے تھا، سرائے سڑکوں کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے. سرائے آج کے ماڈرن ہوٹل سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا تھا، کیونکہ اس میں جب مسافر جو ہے، یہ آج کی ٹریفک جو آٹو موبیل وغیرہ، یہ بسیں کاریں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو لوگ زیادہ تر جو ہے وہ اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ یا بگی وغیرہ یا کوچز مین کہ بگی یا ٹانگا جس کو کہتے ہیں، اس پہ لوگ سفر کرتے تھے. اور جب رات آتی تھی تو وہ ٹیون میں یا سرائے میں قیام کرتے تھے، اس میں رک جاتے تھے. تو وہاں ان کے مویشیوں کے لیے، مین گھوڑوں کے لیے، گدھوں کے لیے، اونٹوں کے لیے چارہ بھی ان کو مہیا ہوتا تھا، استبل بھی بنائے ہوتے تھے. ان کے اپنے رہنے کے لیے، سونے کے لیے بیڈز کا انتظام ہوتا تھا اور کھانا ان کو ملتا تھا. تو وہ ہے ٹیون. اس کو ٹیون کہتے تھے یا ان کہتے تھے. تو دوبارہ ہم واپس آتے ہیں. جسٹ اے وے بٹوین دا ون ٹیون اینڈ دا ون شاپ، کہ صرف ایک راستہ ہے جو گاؤں کی دکان سے لے کر اس سرائے تک جاتا ہے. اب یہ اس کی حالت بیان کر رہا ہے گاؤں کی.
دیٹ لیڈز نو ویئر، جو کہیں نہیں جاتا. یہ راستے کے بارے میں وہ بتا رہا ہے کہ یہ راستہ جو ہے وہ کہیں بھی نہیں جاتا. دیٹ لیڈز نو ویئر، یہ کہیں نہیں جاتا. اینڈ فیلز، فیلز کا مطلب ختم ہو جاتا ہے. ڈس اپیئرس، غائب ہو جاتا ہے. فیلز ایٹ دا ٹاپ آف اے شارٹ ہل، ایک چھوٹی سی پہاڑی کی چوٹی پر جا کے. مطلب یہ جو ٹیون ہے یہ سرائے ہے اور گاؤں کی جو دکان ہے اس کے درمیان ایک چھوٹی سی پہاڑی پڑتی ہے، یہ پہاڑی آتی ہے. تو اب جب اس شاعر نے دیکھا ہے کہ گاؤں سے جو راستہ وہ اکیلا پگڈنڈی یا راستہ نکل رہا ہے، تو عام طور پہ گاؤں میں کچے راستے ہوتے ہیں، اور کچے راستے تب تک قائم رہتے ہیں یا باقی رہتے ہیں جب تک لوگ مسافر یا راہگیر ان پہ گزرتے رہتے ہیں. جیسے ہی ان کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ارد گرد کا جو گھاس ہے وہ اگ آتا ہے اور راستہ غائب ہو جاتا ہے. تو سیم از دا کیس ود دس پرٹیکولر وے یا پاتھ. تو یہ پہاڑی کی چوٹی پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. ایٹن اوے، ایٹن اوے کا مطلب اسے نگل لیا ہے، اس کو کھا گئی ہے. بائی لانگ ایروژن آف لانگ ٹائڈ، ایروژن کا مطلب کٹاؤ ہوتا ہے. ایروژن مین کٹاؤ. یہ دریا کے قریب زمین کو کٹاؤ پڑتا ہے یا دریا کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے کٹاؤ. دریا کا پانی جو ہے وہ ارد گرد کی زمین کو جو ہے وہ بہا کر لے جاتا ہے اور اس کو دریا کا حصہ بنا دیتا ہے. اور دریا اکثر جو ہے وہ اپنے راستے بدلتے رہتے ہیں اسی وجہ سے. لیکن یہ کس کو دریا کی تشبیہ یہاں دے رہا ہے یا پانی کی لہر کی تشبیہ دے رہا ہے کہ گھاس بھی بالکل ایسے ایک ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرف ہے یا ایک بھرے ہوئے دریا کی مانند ہے جو کہ اس کو نگلتا جا رہا ہے، اس کو کٹاؤ کے عمل سے ختم کرتا جا رہا ہے. تو دوبارہ ہم اس پہ واپس آتے ہیں. ایٹن اوے بائی لانگ ایروژن آف لانگ ٹائڈ آف گراس، کہ گھاس کی ایک لمبی لہر جو ہے اسے کٹاؤ کے عمل سے نگلتی جا رہی ہے، اس راستے کو یعنی ختم کرتی جا رہی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گاؤں کا راستہ تب تک برقرار رہتا ہے یا باقی رہتا ہے جب تک لوگ اس پر چلتے رہتے ہیں. جیسے ہی لوگ اس پہ چلنا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ پھر ختم ہو جاتا ہے، وہاں اس کا نشان بھی مٹ جاتا ہے کیونکہ جہاں راستہ ہوا کرتا تھا اس جگہ گھاس ہی گھاس ہوتا ہے. کریپنگ پرپیچولی، کریپنگ کا مطلب ہے موونگ، پرپیچولی کنٹینیوسلی، نیرر. یہ مسلسل جو ہے یہ قریب سے قریب جو ہے وہ آ رہا ہے. یہ جو گھاس کی لہر ہے، جنگلی گھاس یا خودرو گھاس کی ایک لمبی سی جو لہر ہے وہ اس کو ایٹن اوے مین اس راستے کو نگلتی آ رہی ہے، اور یہ لہر جو ہے یہ قریب سے قریب آتی جا رہی ہے. دس لاسٹ آؤٹ پوسٹ آف ٹائم پاسٹ، اس گزرے آؤٹ پوسٹ. آؤٹ پوسٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک گروپ آف بلڈنگس. آپ یہاں اس سے مراد کھنڈرات کہہ سکتے ہیں، کوئی سونی بستی کہہ سکتے ہیں، اولڈ ٹاؤن کہہ سکتے ہیں. تو اس ماضی کی نشانی اس کو کہہ سکتے ہیں. آؤٹ پوسٹ آف دا پاس کا مطلب اس ماضی کی عمارتوں کے قریب سے قریب جو ہے وہ لہر جو ہے، گھاس کی لہر جو ہے وہ آتی جا رہی ہے. اوکے. اوکے نیکسٹ اینڈ دا ابھی پڑھتے ہیں. تو شاعر جو ہے وہ مایوس ہوتا ہے اس کو دیکھ کے کہ اب وہ ماضی کی ایکٹیویٹیز نہیں رہی ہیں. ماضی میں جو سرگرمیاں ہوتی تھی گاؤں میں یا جو رونق ہوتی تھی، چہل پہل ہوتی تھی، اب وہ اس کو نظر نہیں آ رہی ہے. تو لہٰذا شاعر جو ہے وہ اس کو دیکھ کر مایوس ہوتا ہے، اس سارے منظر کو دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہے اور اسے مایوسی ہوتی ہے. اوکے جی. سو لٹل ہیپنس، یعنی بہت کم اب واقعات ہوتے ہیں. سو لٹل ہیپنس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں جو یہاں سرگرمیاں ہوتی تھیں، ماضی میں جو گاؤں کی چہل پہل تھی، ماضی میں جو ایک گاؤں کی مخصوص روایت تھی، سو لٹل ہیپنس، یہ بہت کم نظر آتا ہے. ماضی کی سرگرمی جو ہے وہ ہمیں بہت کم نظر آتی ہے. دا بلیک ڈاگ کریکنگ ہز فلیس ان دا ہاٹ سن از ہسٹری. اب ہسٹری کا یہاں مطلب تاریخ نہیں ہے بلکہ ہسٹری کا مطلب ہے پاسٹ، گزر چکی ہے، قصہ پارینہ بن چکا ہے. کہ
بچپن میں یا پرانے زمانے میں جو ایک بلیک ڈاگ ہوتا تھا جو گھر کے سین میں بیٹھ کے اپنے فلیس کو مارتا تھا. فلیس ایک لائس کی طرح بلڈ سکنگ انسیکٹ ہوتا ہے جو عام طور پہ یہ جانوروں پہ اٹیک کرتا ہے. دا بلیک ڈاگ کریکنگ کا مطلب ہوتا ہے مارنا، کلنگ ہز فلیز. فلی کا مطلب ہوتا ہے وہ پسو، اردو میں اس کو پسو کہتے ہیں. یہ ایک جسٹ لائک لائس یا لاؤس جوؤں کی طرح کا ہوتا ہے اور یہ اینیملز پہ اٹیک کرتا ہے. ان دا ہاٹ سن، دھوپ میں. یہاں پہ سن کا مطلب سن لائٹ ہے. از ہسٹری کا مطلب ہے یہاں پہ کہ اٹ ہیز بیکم اے پارٹ آف پاسٹ، ڈسٹنٹ پارٹ. یہ قصہ پارینہ ہو چکا ہے، ماضی کا یہ قصہ بن چکا ہے کہ وہ ماضی میں جو ایک کتا سین میں کبھی بیٹھا کرتا تھا اور وہ اپنے پسو جو ہے وہ اپنے دانتوں سے دھوپ میں بیٹھ کے مارتا تھا، اب وہ نظر نہیں آتا. Now this event has become history. It is part of history because it is no more in the village. اب گاؤں میں یہ نظر نہیں آتا. لیکن ایک بات جو ہے وہ خوش آئند ہے اور اس میں شاید کوئی امید کی کرن بھی شاعر کو نظر آتی ہے. نیکسٹ جو شاعر کہتا ہے yet، اس کے باوجود. A girl who crosses from door to door moves to a scale beyond the bland days two dimensions. تو یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں تاہم، یٹ کا مطلب اس کے باوجود، یہ ساری ویرانی ساری سنسانی کے باوجود جو ہے ایک لڑکی اسے نظر آئی ہے، چھوٹی سی بچی اس کو نظر آتی ہے اور وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں جاتی ہے، اپنی سہیلیوں سے ملنے کے لیے آ جا رہی ہے. تو اس کو دیکھ کے شاعر جو ہے اسے خوشی ہوتی ہے. یٹ دا گرل، تاہم وہ لڑکی، who crosses from door to door، جو گھر گھر جاتی ہے، moves to a scale. اسکیل کا مطلب یہاں پہ لمٹ ہے، حد. beyond the bland days two dimension. days two dimension، ڈائمینشن کا مطلب ہوتا ہے پہلو. تو دن کا یا ڈے کے پہلو یا ایسپیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ دن اور رات. یہاں ٹو ڈائمینشنس، ڈیز ٹو ڈائمینشنس کا مطلب ہے ڈے اینڈ نائٹ. اور بلینڈ کا مطلب یہاں پہ بورنگ، بے کیف، روکھا سا، سونا سا، ویران سا. اس گاؤں کے دن کی ویرانی میں یعنی دن اور رات میں ایک لڑکی، بیانڈ کا مطلب اس سے آگے، یعنی دن اور رات کی قید سے آزاد ہو کر، بے نیاز ہو کر، وہ لڑکی جو ہے وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں جاتی ہے اپنی سہیلیوں سے ملنے کے لیے. یہ وہ کہتا ہے. اب لاسٹ ٹینزے کے اندر جو ہے وہ شاعر ایڈریس کر رہا ہے ویلیج کو، گاؤں کو جو ہے وہ ایڈریس کر کے کہہ رہا ہے اسٹے دین ویلیج، اے گاؤں پھر رک جاؤ. تو رکنے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے کہ مسلسل گاؤں جو ہے وہ تغیر پذیر ہے، اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، دن بدن وہ بدلتا جا رہا ہے، وہ ماضی کا گاؤں نہیں رہا. اور اب شاعر کو شاید یہ خدشہ ہے، اس کو یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، یہ اندیشہ ہے کہ شاید یہ گاؤں جو ہے ناپید نہ ہو جائے، یہ صفحہ ہستی سے یا دنیا سے یہ غائب نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے. ایکچولی اس کا ٹائٹل جو ہے، پوئم کا ٹائٹل جو ہے وینشنگ ولیج. وینشنگ کا مطلب ہوتا ہے ڈس اپیئرنگ، غائب ہوتا ہوا، مٹتا ہوا، وجود کھوتا ہوا. تو اس لیے اس ڈر کو لے کے اب شاعر جو ہے وہ گاؤں کو ڈائریکٹ جو ہے وہ مخاطب ہے اور وہ کہتا ہے اسٹے، رک جاؤ، اب اپنے اندر تبدیلیاں لانا بند کر دو، دین ویلیج، اے گاؤں پھر رک جاؤ، اب اپنے اسٹے کرو. فار، یہاں آگے جو ورڈ لکھا ہوا ہے فار کا مطلب ہے بیکاز. فار مین بیکاز. راؤنڈ یو اسپنس، کیونکہ تمہارے ارد گرد. راؤنڈ یو کا مطلب آپ کے ارد گرد. اے گاؤں، اے ویلیج، تم تبدیل ہونا چھوڑ دو، اپنی تبدیلی کے راستے سے ہٹ جاؤ، کیونکہ تمہارے ارد گرد راؤنڈ یو اسپنس، تمہارے ارد گرد گھوم رہی ہے. ٹھیک ہے. آن سلو ایکسس، ایکسس کہتے ہیں محور کو، مرکز کو. ورلڈ، پوری دنیا، پوری کائنات جو ہے وہ تمہارے ارد گرد گھوم رہی ہے. اے گاؤں، تو اپنی شکل برقرار رکھ، تمہارے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کو ختم کر دے، کیونکہ تمہارے ارد گرد ایک پوری دنیا گھوم رہی ہے. دنیا گھومنے کا مطلب ہے کہ پوری ورلڈ جو ہے اس کا دار و مدار رورل لائف پر ہے، ویلیج لائف پر ہے. اگر خدا نخواستہ گاؤں دنیا سے مٹ جائیں گے
تو کائنات جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اٹ ول آلسو دا ورلڈ ول آلسو کم ٹو این اینڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ گاؤں جو ہے وہ واحد جگہ ہے جہاں جو ہے وہ فوڈ پروڈیوسرز ہوتے ہیں، اور جب خوراک پیدا نہیں ہوں گی، فصلیں نہیں ہوں گی، گاؤں کی چہل پہل یا ماضی کی سرگرمیاں نہیں ہوں گی، تو پھر وہ خوراک کہاں سے آئے گی، فصل کہاں سے ہوگی، اور زندگی کہاں سے ہوگی. تو لہٰذا وہ کہتا ہے کہ فار راؤنڈ یو سپنس، کیونکہ تمہارے ارد گرد جو ہے گھوم رہی ہے آن سلو ایکسز، آہستہ آہستہ، اے ورلڈ ایز واسٹ، ایک بہت ہی بے کراں عالم بے کراں، بہت ہی وسیع و عریض دنیا تمہارے ارد گرد گھوم رہی ہے. اینڈ میننگ فل کا مطلب یہاں پہ ہے اہم اور انتہائی اہم. ایک وسیع و عریض اور ایک انتہائی اہمیت کی دنیا جو ہے وہ تمہارے ارد گرد گھوم رہی ہے، یعنی اس کا دار و مدار تمہارے پر ہے، تمہارے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. دنیا اپنی بقا کے لیے، اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے تمہارے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کرتی ہے. ایز اینی پوائز بائی گریٹ پلیٹوز سالیٹری مائنڈ. پوائز کا مطلب ہے سپورٹڈ. پوائز کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ سپورٹڈ. سپورٹڈ کا مطلب ہے کہ جیسے پلیٹو کا مطلب ہے افلاطون. یہ ایک یونان کا ایک قدیم فلاسفر تھا پلیٹو. تو ایکچولی پلیٹو نے ایک بک لکھی تھی، اس کا نام تھا ریپبلک. بک کا نام ریپبلک تھا، اور ریپبلک میں پلیٹو نے یہ کہا تھا کہ ایک آئیڈیل اسٹیٹ یا ایک شاندار یا مثالی ریاست کیا ہوتی ہے. تو وہ کہتا تھا کہ پاپولیشن آف این آئیڈیل اسٹیٹ لیوز ان ولیجز، یا این آئیڈیل اسٹیٹ کنسسٹ آف ولیجز اونلی، کہ ایک مثالی ریاست جو ہے وہ صرف اور صرف گاؤں پر مشتمل ہوتی ہے. تو یہاں پہ شاعر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ گاؤں ہی نہیں ہوگا تو پھر کہاں سے زندگی کیسے آگے چلے گی. تو لہٰذا جو ہے یہ اینڈ والا سٹینزا جو ہے، تو آئی تھنک دیر از سم پرابلم ود دا مووی. اوکے، ناؤ وی ہیو کم ٹو دا پیج اگین. تو یہ اس کے دیکھیں لاسٹ کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے کہ وہ دنیا، یعنی وہ کائنات، اے گاؤں تمہارے ارد گرد وہ کائنات حرکت کر رہی ہے یا گھوم رہی ہے جو بہت میننگ فل ہے. میننگ فل کا مطلب ہے بہت اہم ہے. ایز اینی پوائز، جس کو سوچا تھا. پوائز کا مطلب سپورٹڈ یا تھاٹ یا کنسیوڈ بائی گریٹ پلیٹوز سولیٹری. سولیٹری کا مطلب ہے شاندار، لاجواب. مائنڈ، ذہن یا دماغ نے. افلاطون کے دماغ میں جو شاندار تصور آیا تھا ایک آئیڈیل ریاست کا، بالکل اسی میں تم واپس چلے جاؤ، کیونکہ تم کوئی عام نہیں ہو، تمہاری اہمیت کم نہیں ہے، تم نے بدلنا شروع کر دیا ہے. تو آپ جو ہے بدلنا چھوڑ دو، اپنی پرانی حالت میں چلے جاؤ. اوکے، تو اٹ واز آل اباؤٹ دا پوئم. اب ہم آتے ہیں کہ اس پہ کویسچن کیسا آتا ہے. ظاہر ہے وہاں ٹرانسلیشن نہیں آئے گی. کسی بھی لیول پہ پوئم کی ٹرانسلیشن نہیں آتی، کسی بھی لیول سے، ویدر یو آر اسٹوڈنٹ فرام اے ڈی پی اے اور ویدر یو آر فرام بی اے. آپ کمپوزٹس کے اسٹوڈنٹ ہو یا بائی پارٹ آپ کر رہے ہو، تو دونوں صورتوں میں جو اس میں کویسچن آتا ہے وہ کویسچن کیا ہوتا ہے؟ وہ کویسچن ہوتا ہے جی ایک تو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ. سب سے پہلے جو ہے وہ اس میں سے کوئی لائنیں دی ہوں گی، اس میں سے کوئی سٹینزا جو ہے وہ لیا جائے گا، اور سٹینزا جو ہے اس کو آپ کو اس کی ایکسپلینیشن کرنی پڑی ہوگی. اس کا ریفرنس کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پوئم کا نام بتانا ہے کہ یہ کون سی پوئم میں سے آیا ہے، اور اس کے بعد پھر کانٹیکسٹ اس کا آپ کو لکھنا ہوتا ہے، اور کانٹیکسٹ کے بعد پھر اس کی ایکسپلینیشن کرنا پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے اب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ اس نظم میں سے، اس پوئم میں سے کوئی بھی اگر لائن آ جاتی ہے تو آپ اس کا ریفرنس، کانٹیکسٹ اور ایکسپلینیشن، جس کو عام لفظوں میں سٹینزا بھی کہا جاتا ہے، کہ اس کا سٹینزا کیسے آپ اٹیمپٹ کریں گے.
تو فرسٹ آف آل ہمیں کیا لکھنا ہوگا، اوپر ریفرنس ہمیں لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ریفرنس کے اندر جو ہے ہم نے اس نظم کا نام لکھنا ہے اور شاعر کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریفرنس لکھا ہوا ہے، دیز لائنز ہیو بن ٹیکن، ریفرنس کی آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، اس کو انڈر لائن کرنا ہے۔ تو میں ابھی آپ کے لیے پڑھا دیتا ہوں، تو آپ خود جب آپ کو ٹائم ملے آپ اس مووی کو یا ویڈیو کو سٹاپ کر کے آپ اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور ہیلپنگ بک ہے تو آپ وہاں سے بھی اس کو یاد کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو یہ پیج جو ہے میں واٹس ایپ بھی کر دوں گا۔ اگر آپ مجھے نمبر اپنا بھیج دیں گے تو آپ کو یہ پیج میں واٹس ایپ کر دوں گا، آپ اس کا پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہو، اس کا پرنٹ لے سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اوکے، ریفرنس میں آپ کو کیا لکھنا ہوتا ہے، دیز لائنز ہیو بن ٹیکن فرام دا پوئم دا وینشنگ ولیج بائی آر ایس تھامس۔ تو آپ اس کو غور سے دیکھیں کہ جب ہم نے پوئم کا ذکر کیا ہے دا وینشنگ ولیج، تو اس کے ارد گرد جو ہے ہم نے کیا لگایا ہے، اس کو ہم نے کوٹیشن مارک دیے ہیں، کوٹیشن مارک یہ ہم نے لگایا، الٹے کامے انورٹڈ کاماز، اس کو کوٹیشن مارکس کہتے ہیں۔ یہ لازمی ہے، جب بھی آپ یہ کام کر رہے ہو تو آپ کو یہ کوٹیشن مارک ضرور لگانے پڑیں گے، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ غلطی سے شاعر کے اوپر لگا دیتے ہیں، شاعر کا نام جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ الٹے کومے یا کوٹیشن مارک لگا دیتے ہیں۔ اس کے اوپر اگر آپ ایسے کومے لگاتے ہو تو اٹ ول بی انکریکٹ، یہ غلط ہوگا، یہ کبھی بھی آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو واپس اس میں آتے ہیں کہ اوکے جی، تو دیز لائنز ہیو بن ٹیکن فرام دا پوئم دا وینشنگ ولیج بائی آر ایس تھامس۔ یہ نظمیں جو ہے یہ لائنیں بلکہ جو ہے یہ اسٹینزا جو ہے یہ وینشنگ ولیج یا ڈوبتا ہوا مٹتا ہوا گاؤں اس میں سے لی گئی ہیں بائی آر ایس تھامس، جسے آر ایس تھامس نے لکھا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کانٹیکس لکھنا ہوتا ہے، کانٹیکس کا مطلب ہوتا ہے سیاق و سباق یا تناظر، کہ یہ نظم جو ہے وہ کس تناظر میں لکھی گئی ہے، کس سیاق و سباق میں لکھی گئی ہے۔ تو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ان دس پوئم، اس نظم میں دا پوئٹ ہیز ڈسکرائبڈ اے پور پلائٹ آف ولیج۔ پور پلائٹ ہوتا ہے حالت زار، پلائٹ کا مطلب ہوتا ہے یہ پور پکچر آف ولیج، گاؤں کی ایک خراب تصویر پیش کی ہے شاعر نے۔ دیر از نو روٹین ایکٹیویٹی آف رورل لائف ایٹ پریزنٹ۔ اس وقت جو ہے وہ دیہاتی زندگی کی جو روایتی چہل پہل یا معمول کی چہل پہل ہے وہ نہیں ہے، بیکاز اے لارج پارٹ آف پاپولیشن ہیز مائیگریٹڈ یا لیفٹ دا ولیج فار گڈ کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے، کیونکہ آبادی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے گاؤں کو چھوڑ چکا ہے۔ یہ فار گڈ کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے، فار گڈ پرماننٹلی، لیفٹ دا ولیج فار گڈ، گاؤں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ دیر از ہارڈلی اینی اسٹریٹ، شاید ہی اس میں کوئی گلی ہے، یعنی گاؤں میں شاعر کو کوئی گلی نظر نہیں آتی، ایک ہی، ہارڈلی کا مطلب ہے بمشکل، ایک ہی اس میں گلی ہے۔ اینڈ دا ہاؤزز آر سو فیور کا مطلب کم ہے، ہاؤزز مین مکانات، اور مکانات اتنے کم ہیں دیٹ اٹ کین ناٹ بی کالڈ ولیج، کہ اسے گاؤں نہیں کہا جا سکتا۔ دا پوئٹ فیلز سوری، شاعر کو افسوس ہوتا ہے دیٹ دا ولیجز آر ڈس اپیئرنگ فرام دا ورلڈ، کہ گاؤں جو ہے یا دیہات جو ہے وہ دنیا سے غائب ہو رہے ہیں۔ ڈس اپیئرنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے، غائب ہونا، ختم ہوتے جا رہے ہیں یا غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ کو لکھنا ہے ایکسپلینیشن۔ تو یہ آپ نے بات غور کرنی ہے کہ جب آپ کانٹیکس لکھ رہے ہو تو اس میں آپ نے اسٹینزا نہیں لکھنا ہے، ان دس پوئم لکھنا ہے، ان دس پوئم، اس نظم میں۔ آپ نے جب بھی کانٹیکس لکھنا ہے تو آپ نے یہ ان دس پوئم لکھنا ہے۔ اگر آپ یہاں پہ ان دس اسٹینزا لکھ جائیں گے تو وہ غلط ہوگا، آپ کو یہاں لکھنا پڑے گا ان دس پوئم۔ لیکن جب آپ ایکسپلینیشن پہ آؤ گے تو ایکسپلینیشن کے اندر جو ہے آپ نے اسٹینزے کا ذکر کرنا ہے یا لائنوں کا ذکر کرنا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ان دس پوئم، اگر آپ
یہاں پہ لکھ دیتے ہو ان دس پوئم تو یور آنسر ول بی انکریکٹ. اس کی ڈویژن الگ سے ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ اوپر ریفرنس میں نظم کا نام لکھتے ہو تو اس کا ایک نمبر آپ کو الگ سے ملے گا. اس کے بعد اگر آپ کو شاعر کا نام لکھتے ہو, پوئٹ کا نام, تو اس کا ایک سیپریٹ نمبر ملے گا. لیکن اگر آپ نظم کے اوپر الٹے کامے یا انورٹڈ کامز نہیں لگاتے ہو, پنکچویشن جو ہے, تو اس کا آپ کو نمبر کوئی نہیں ملے گا. اسی طریقے سے کنٹیکس کے اندر آپ اگر جو ہے ان دس اسٹینزا لکھ دیتے ہو یا ان دیز لائنز لکھ دیتے ہو تو وہ غلط ہو جائے گا, اس کے مارکس نہیں ملیں گے. سملرلی اگر یہاں ایکسپلینیشن میں آ کے ان دیز لائنز یا ان دس اسٹینزا کی بجائے آپ ان دس پوئم لکھ دیتے ہو تو دیٹ ول بی انکریکٹ, اور آپ یہاں سے نمبر لوز کر بیٹھو گے. اوکے, تو اب ہم اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. ان دیز لائنس, ان لائنوں میں دا پوئٹ ڈسکرائبز, یہ از جو ہے یہ نہیں ہوگا یہاں پہ, ٹھیک ہے. از جو ہے یہ ویسے غلطی سے لگ گیا ہے, تو اس کو آپ جو ہے ختم کر دو. از کو جو ہے ہمیں ختم کر دینا ہے. اوکے, ان دیز لائنس دا پوئٹ ڈسکرائبز دیٹ موسٹ آف دا پیپل ہیو مائگریٹڈ. مائگریٹڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوچ کر گئے ہیں, ہجرت کر گئے ہیں. کہ زیادہ تر اس اسٹینزے میں شاعر کہتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ جا چکے ہیں. موسٹ آف دا پیپل ہیو مائگریٹڈ ٹو دا سٹیز, کہ شہروں کی طرف جا چکے ہیں. ان سرچ آف جاب اینڈ بیٹر ایجوکیشن, بہتر تعلیم اور روزگار کی تلاش میں. دیر از نو ہسل اینڈ بسل آف دا پاسٹ, ماضی کی وہ چہل پہل نہیں رہی. ان دا ولیج, گاؤں میں. دا پوئٹ از ہرٹ ہوتا ہے رنجیدہ ہے, دکھی ہے. ٹو سی دیٹ دا ولیج از لوزنگ اٹس ایگزسٹنس ان دا ورلڈ. شاعر جو ہے وہ یہ جان کر دکھی ہے, اسے دکھ ہوتا ہے یا پریشان ہے وہ کہ گاؤں جو ہے وہ اپنا وجود کھو رہا ہے دنیا کے اندر. تو نیکسٹ آپ کو جو ہے یہ ایک کوٹیشن دینی ہے. اگر آپ آسانی سے, یہ نظم کے اندر سے ہی ایک اسٹینزے کا ایک پارٹ ہے, تو اس کو کوٹیشن کہتے ہیں. اس کو آپ نے بورڈ میں لکھنا ہے, جیسے کہ میں نے بورڈ میں لکھا ہے. اگر آپ کو یہ آسانی سے یاد ہو جائے تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں. اگر آسانی سے یاد نہیں ہوتا تو اس کو یو کین ڈراپ اٹ آؤٹ, ختم کر سکتے ہیں. سکیئرسلی اے اسٹریٹ, ٹو فیو ہاؤزز ٹو میرٹ دا ٹائٹل. یہ وہی ہے جو ہم نے اوپر اس کو ڈسکس کر لیا ہے. تو یہ اگین آپ سن لیں. اگر آپ آسانی کے ساتھ اس کو کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں اگر کر سکتے تو چھوڑ دیں اس کو, ٹھیک ہے. اوکے جی, اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ. اوکے, آگے یہ ایکسپلینیشن جاری ہے ابھی, تو ایکسپلینیشن کو ہم جو ہے آگے مزید کنٹینیو کرتے ہیں. دا پوئٹ ریممبرز دا ہیپی ڈیز آف پاسٹ. شاعر جو ہے وہ ماضی کے حسین دنوں کو یاد کرتا ہے. وین دا ولیج واز فل آف کلر اینڈ چارم اینڈ ایکٹیویٹی. جب گاؤں جو ہے وہ رنگ و حسن اور چہل پہل سے یا سرگرمیوں سے بھرپور ہوتا تھا. دیر واز اے ڈاگ ان دا کورٹ یارڈ. سین میں ایک کتا بیٹھتا تھا. وچ کلڈ اٹس پیز, جو اپنے پسوؤں کو مارتا تھا. ان دا سن لائٹ, دھوپ میں. سن لائٹ کا مطلب دھوپ. بٹ ناؤ آل دیز تھنگس ہیو بیکم اے پارٹ آف ڈسٹنٹ پارٹ. ڈسٹنٹ پارٹ ہوتا ہے ماضی بعید, گزرا ہوا ماضی. لیکن اب یہ ساری باتیں جو ہے وہ ماضی کا حصہ بن چکی ہیں. اب یعنی وہ شاعر گیا ہے تو اس کو وہ چیز نظر نہیں آئی ہے, اس کو ان میں سے کوئی چیز بھی نظر نہیں آئی ہے, لہذا وہ اس کو دیکھ کے پریشان ہے. تو آگے وہ اس کو مزید ڈسکرائب کرتا ہے. دا پاتھ بٹوین دا شاپ اینڈ دا ولیج ان کا مطلب سرائے ہوتا ہے. اور وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے, وہاں پہ اس سرائے کی جگہ ٹیون لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ولیج ان مین ولیج کی جو سرائے ہے, گاؤں کی سرائے اور دکان کے درمیان جو راستہ ہے, از آلسو کورڈ بائی وائلڈ گراس. اسے بھی جنگلی گھاس نے جو ہے وہ کور کر لیا, ڈھانپ دیا ہے یا ختم کر دیا ہے. ہاؤ ایور دیر از اے گرل, تاہم ایک لڑکی ہے. ہو اسٹل وزٹس ہر فرینڈس, جو ابھی تک اپنی سہیلیوں کے پاس آتی جاتی ہے. ان دا نیبرہڈ, پڑوس میں.
शी गोज़ फ्राम हाउस टू हाउस, वो घर घर जाती है ड्यूरिंग डे एंड नाइट, दिन और रात, यानी दिन और रात की कैद से आज़ाद होकर वो आती जाती है। अकॉर्डिंग टू हर विल, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। विल का मतलब यहाँ पे क्या है, मर्ज़ी। देयर इज़ अ रे ऑफ होप एंड देयर इज़ अ होप, देयर इज़ अ रे ऑफ होप। ओके, ओके, ये दोबारा हम इस पे आते हैं, शायद ये डबल हो गया पेज, तो यहाँ से इसको हम दोबारा पढ़ेंगे। देयर इज़ अ रे ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, एक उम्मीद की किरण है, उम्मीद और खुशी की इसमें किरण है। इन हर प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी में, यानी लड़की की जो मौजूदगी है गांव में, उसमें एक उम्मीद, शायर को एक उम्मीद की और खुशी की किरण नज़र आती है, या निशान नज़र आता है, या अलामत नज़र आती है। इट इज़ सिंबल ऑफ एक्टिविटी इन द डल एंड ड्रैब डेज एंड नाइट्स ऑफ द विलेज, ये गांव के रूखे या सुनसान दिन और रात में एक सरगर्मी या चहल पहल की अलामत है। द पोइट रेफर्स टू द व्यूज़ ऑफ प्लेटो, प्लेटो का मतलब होता है अफलातून। शायर जो है वो अफलातून के ख़यालात, व्यूज़ ऑफ प्लेटो, अफलातून के जो ख़यालात है, रेफ़र का मतलब हवाला देता है। शायर जो है अफलातून के ख़यालात का हवाला देता है इन द विलेज, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ विलेज, गांव की अहमियत के बारे में, यानी गांव की अहमियत के बारे में अफलातून के ख़यालात का वो हवाला हमें देता है। विलेजेस इन द वर्ल्ड, दुनिया में। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो के मुताबिक, प्लेटो कौन था जी, अफलातून था। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, अफलातून के मुताबिक, एन आइडियल स्टेट कंसिस्ट ऑफ विलेजेस, कि एक मिसाली रियासत जो है वो सिर्फ गांव पर मुश्तमिल होती है। द विलेज प्लेज अ मेजर रोल ऑफ द होल वर्ल्ड इन द एंड द होल वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन इट फॉर फूड एंड सर्वाइवल, के गांव पे पूरी कायनात, ये दुनिया जो है वो गांव पे क्या करती है, दारोमदार करती है, या अपना भरोसा करती है अपनी खुराक के लिए और अपनी बका के लिए। द पोएट फील्स सैड, शायर जो है वो उदास होता है। द पोएट फील सैड, शायर उदास होता है, दैट द वर्ल्ड इज़ टर्निंग इनटू अ ग्लोबल विलेज विदाउट विलेजेस, कि कायनात जो है, ये दुनिया जो है वो गांव बनती जा रही, आलमी गांव बन रही। कहते हैं ना कि वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज, ग्लोबल विलेज का मतलब है ये गांव में तब्दील हो, पूरी दुनिया एक गांव की शक्ल इख्तियार कर रही है। लेकिन शायर कहता है द वर्ल्ड इज़ टर्निंग इनटू ग्लोबल विलेज विदाउट विलेजेस, के गांव के बगैर, ये एक कैसा, ये अलमिया है या दुख की बात है कि दुनिया जो है वो गांव में तब्दील हो रही है, लेकिन इसमें गांव है ही नहीं, गांव का वजूद भी नहीं है, दुनिया के अंदर गांव बचे नहीं हैं। और ये फिर भी लोग कहते हैं कि ये गांव में बदल रही, तो ये एक कंट्रास्ट है, इसमें एक तज़ाद है लोगों की बात में, इस पे शायर को दुख होता है। तो नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसकी अगर कोई समरी आ जाए, आपको पता है कि पोएम में से, ये पोइट्री में से 2 क्वेश्चन आते हैं, और इसका जो क्रेडिट होता है या आपको मार्क्स वेटेज होता है वो है 40 मार्क्स। ये स्टैंजा वगैरह जो पहले हमने स्टैंजा पढ़ा है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पढ़ा है, 20 मार्क्स के ये स्टैंडे आते हैं और 20 मार्क्स के ये क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन में आपको ये मैं एडवाइस ये करता हूँ कि आप जस्ट हर पोएम की अगर एक जस्ट समरी भी कर लेंगे तो इट्स इनफ, इट्स सफिशेंट फॉर यू। तो अब हम ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन आए इस नज़म के बारे में, कोई किसी किस्म का भी क्वेश्चन आए तो उसके जवाब में आप ये लिख सकते हो। वैसे इस क्वेश्चन में ऊपर मैंने यही लिखा है, गिव अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द वैनिशिंग विलेज, कि इसका जो है एक तनकीदी जायज़ा जो है वो दें, बाय R.S. थॉमस। थॉमस भी इसे कहते हैं, थॉमस भी कहते हैं, दोनों तरह से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, कि इस नज़म के ऊपर जो है एक तनकीदी जायज़ा इसका आप लें। तो इसका आंसर है जी, आप इस आंसर को भी, अगर आपके पास टाइम है, टाइम तो है, आजकल आप कॉलेजेस वगैरह तो नहीं जा रहे हो,
تو آپ اپنے نوٹ بک میں اس کو نوٹ کر سکتے ہو، اس کو سٹاپ کر کے آپ اس کو نوٹ کر لیں اور پھر اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا مقصد جسٹ لیکچر سن لینا نہیں ہے بلکہ اس کو پریپیئر کرنا ہے۔ اوکے جی، آنسر اس کا ہے ان دس پوئم، اس نظم میں دا پوئٹ آلموسٹ اس کا، اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا آنسر جو ہے زیادہ تر وہی ہے جو ایکسپلینیشن کے اندر ہم نے بیان کیا ہے، تو آپ اسی ایکسپلینیشن کو اس طریقے سے اگر آپ لکھ سکتے ہو تو آپ کو وہی آنسر ہے، آپ کو ڈبل محنت نہیں کرنا پڑے گی، آپ وہی ایکسپلینیشن اچھی طرح کر لیں، اسی کو آپ یاد کر لیں، اور ایون اس کی سمری آتی ہے، کوئی کویسچن آتا ہے تو اس میں بھی آپ سیم لکھ سکتے ہیں۔ شاید اس میں کوئی تھوڑا سا ڈفرینس ہوگا، یہ میں آپ کو پہلے سے بتا دوں، بٹ ویل ریڈ اٹ آؤٹ، ہم اسے پڑھ لیتے ہیں۔ اوکے جی، دوبارہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان دس پوئم، اس نظم میں، دا پوئٹ ہیز ڈسکرائبڈ اے پور پکچر آف ولیج، شاعر نے ایک گاؤں کی خراب سی تصویر پیش کی ہے، اینڈ ولیج لائف، اور گاؤں کی زندگی میں، یعنی دیہات کی اور دیہاتی زندگی کے بارے میں ایک خراب سی تصویر شاعر نے پیش کی۔ دیر از نو روٹین ایکٹیویٹی آف رورل لائف بیکاز اے لارج پارٹ آف اٹس پاپولیشن ہیز لیفٹ دا ولیج فار گڈ، فار گڈ اگین مین ہمیشہ کے لیے، پرماننٹلی، کہ اب وہ معمول کی سرگرمی گاؤں میں نہیں رہی ہے، کیونکہ گاؤں کی ایک بڑی آبادی یا گاؤں کی آبادی کی ایک اکثریت جو ہے وہ گاؤں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ دیر از ہارڈلی اینی اسٹریٹ، شاید ہی اس میں کوئی گلی ہے، اینڈ دا ہاؤزز آر سو فیور، اور مکانات اتنے کم ہیں، فیور کا مطلب کم، سمالر ان نمبر، دیٹ اٹ کین ناٹ بی کالڈ اے ولیج، اس کو گاؤں نہیں کہا جا سکتا، یعنی وہ گاؤں نہیں لگتا، بس گاؤں کا ٹائٹل ہم نے دے دیا ہے لیکن ہم اس کا کوئی جواز نہیں پیش کر سکتے۔ دا پوئٹ از انیبل ٹو جسٹیفائی دا ٹائٹل۔ اوکے، آگے ہم دیکھتے ہیں۔ دا پوئٹ فیل سوری، شاعر جو ہے اسے افسوس ہوتا ہے، دیٹ دا ولیجز آر ڈس اپیئرنگ فرام دا ورلڈ، کہ گاؤں جو ہے وہ دنیا سے غائب ہو رہے ہیں یا ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اگین وہی سیم کوٹیشن اس میں ریپیٹ کی گئی ہے، تو آپ کوٹیشن اگر اچھی طرح یاد کر سکتے ہو تو کر لو، اگر نہیں تو پھر آپ اس کو ڈراپ کر دو۔ سکیسلی اے اسٹریٹ، ٹو فیو ہاؤزز ٹو میرٹ دا ٹائٹل، کہ شاید ہی ایک گلی ہے اس میں جو گاؤں ہے، سو کارڈ یا نام نہاد گاؤں ہے، ٹو فیو ہاؤزز، مکانات اتنے کم ہیں، ٹو میرٹ دا ٹائٹل، کہ یہ ٹائٹل جسٹیفائی نہیں کر سکتے، یہ نظم کا عنوان جو ہے یہ ہم اس کو نہیں دے سکتے کہ یہ گاؤں ہے۔ اوکے، میجارٹی آف دا پیپل ہیو مائیگریٹڈ ٹو دا سٹیز فار بیٹر چانسز آف جاب، ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن، زیادہ تر لوگ جو ہے وہ شہروں کی طرف ہجرت کر گئے ہیں روزگار، صحت اور تعلیم کے اچھے مواقع کی وجہ سے، یہ مواقعوں کی تلاش میں۔ دیر از نو ہسل اینڈ بسل ان دا ولیج، گاؤں میں کوئی چہل پہل نہیں ہے۔ دا پوئٹ از ہرٹ ٹو سی دیٹ دا ولیج از لوزنگ اٹس ایگزسٹنس ان دا ورلڈ، شاعر جو ہے یہ جان کر دکھی ہے یا رنجیدہ ہے یا پریشان ہے کہ گاؤں جو ہے وہ وجود اپنا کھو رہا ہے، دنیا کے اندر گاؤں اپنا وجود کھوتا جا رہا ہے یا کھو رہا ہے۔ دا پوئٹ ریممبرز دا ہیپی ڈیز آف دا پاسٹ، شاعر ماضی کے حسین دنوں کو یاد کرتا ہے، وین دا ولیج واز فل آف ٹریڈیشنل ایکٹیویٹی، کلر اینڈ چارم، جب گاؤں جو ہے وہ اپنی روایتی سرگرمیوں سے، رنگ و حسن سے بھرا ہوتا تھا۔ دیر واز اے ڈاگ ان دا کوٹ یارڈ، سین میں ایک کتا ہوتا تھا، وچ کلڈ اٹس پیز ان دا سن لائٹ، جو دھوپ میں اپنے پیز کا مطلب پسوؤں کو چباتا تھا یا مارتا تھا۔ بٹ ناؤ آل دیز تھنگس ہیو بیکم اے پارٹ آف ڈسٹنٹ پاسٹ، لیکن آج یہ ساری باتیں ماضی بعید کا حصہ بن چکی ہیں۔ اوکے، دا پاتھ بٹوین دا شاپ اینڈ دا ولیج ان از آلسو لاسٹ انڈر وائلڈ گراس، گاؤں کی دکان جو ہے اس کے درمیان اور سرائے کے درمیان جو راستہ ہے وہ بھی گھاس میں دب گیا ہے یا گھاس اس کے اوپر چڑھ گئی ہے۔ ہاؤ ایور، بہرحال، دیر از اے گرل، ایک لڑکی ہے، ہو اسٹل وزٹس ہر فرینڈز، جو ابھی تک اپنی سہیلیوں کے پاس آتی جاتی ہے، ان نیبرہڈ، اڑوس پڑوس میں یا پڑوس میں۔
شی گوز فرام ہاؤس ٹو ہاؤس اینی ٹائم ڈیورنگ ڈے اور نائٹ، وہ دن اور رات میں کسی بھی وقت آتی جاتی ہے اکارڈنگ ٹو ہر ول، اپنی مرضی کے مطابق، ول کا مطلب مرضی، اپنی خواہش، اپنی آمادگی مرضی سے۔ ہر پریزنس شیڈز اے رے آف ہوپ اینڈ ہیپینیس ان دا ڈل اینڈ ڈریب ڈیز اینڈ نائٹس آف ولیج۔ ہر پریزنٹ کا مطلب ہوتا ہے اس کی موجودگی، شیڈز اے رے آف ہوپ اینڈ ہیپینیس، امید اور خوشی کی کرن ڈالتی ہے، شیڈ کا مطلب ڈالنا، ڈالتی ہے ان دا ڈل اینڈ ڈریب ڈیز اینڈ نائٹس آف دا ولیج، گاؤں کے بے کیف یا روکھے یا ویران دن اور رات میں۔ تو لاسٹ میں یہ پھر کوٹیشن ہے، تو اگین میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ کوٹیشن یاد کر سکتے ہو تو اس کو ایسے الگ سے لکھنا ہوتا ہے اور مارکر کے ساتھ لکھیں، بورڈ میں لکھیں۔ یٹ دا گرل ہو کراسز فرام ڈور ٹو ڈور مووز ٹو اے اسکیل بیانڈ دا بلینڈ ڈیز ٹو ڈائمینشن۔ یہ آلریڈی ہم جو ہے ایکسپلینیشن، بلکہ جب ہم نے اس کا گو تھرو کیا نظم کو، اس میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس کی ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ٹرانسلیشن اس کا پتہ ہوگا بیکاز یو ہیو جسٹ ہرڈ اٹ۔ دا پوئٹ ریفرز ٹو ویوز آف پلیٹو، شاعر جو ہے وہ افلاطون کے خیالات کا حوالہ دیتا ہے اباؤٹ دا امپورٹنس آف ولیجز ان دا ورلڈ، دنیا میں دیہاتوں کی اہمیت کے بارے میں۔ اکارڈنگ ٹو پلیٹو، افلاطون کے مطابق پاپولیشن آف این آئیڈیل کنٹری کنسسٹ آف ولیجز، کہ ایک مثالی ریاست کی آبادی جو ہے وہ گاؤں پر مشتمل ہوتی ہے۔ دا پوئٹ سیز، شاعر کہتا ہے دیٹ دا ورلڈ از ٹرننگ ان ٹو اے گلوبل ولیج ود آؤٹ ولیجز، کہ دنیا جو ہے وہ بغیر گاؤں کے، دیہاتوں کے بغیر عالمی گاؤں میں تبدیل ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک اس ماڈرن لائف کا حصہ ہے۔ تو اٹ واز آل اباؤٹ آور ٹاپک۔ آج ہم نے وینشنگ ولیج کمپلیٹ کی ہے۔ تو اس میں دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 2 قسم کے کویسچن آئیں گے اس میں۔ تو کویسچن نمبر 1، بے شک آپ بی اے میں ہیں یا آپ بائی پارٹ کر رہے ہیں، ایسوسیٹ ڈگری آپ کر رہے ہیں، تو کویسچن نمبر 1 جو ہے وہ ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ آئے گا کہ ایکسپلین دیز لائنز یا فالوئنگ لائن ود ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ۔ تو آپ نے وہ سب سے پہلے اس کا ریفرنس لکھیں گے، پھر کنٹیکسٹ لکھیں گے، پھر ایکسپلینیشن لکھیں گے۔ اس کے بعد پھر کویسچن نمبر نیکسٹ جو کویسچن ہوگا شاید کویسچن نمبر 4 ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے نظموں کے اوپر، پوئمس کے اوپر کوئی کویسچن دے دیا جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ جسٹ سمری کر لو، ہر ایک نظم کی ایک آپ سمری کر لیں، جو بھی اس نظم کا کویسچن آئے گا اس میں آپ لکھ دیں گے تو دیٹ ول بی انف، دیٹ ول بی سفیشینٹ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ کویسچن، ویسے عام طور پہ جو کویسچن 10 مارکس کا یہ کویسچن آتا ہے، اس کے 150 ورڈز ہونے چاہیے، تو یہ ورڈ لیمٹ جو ہے اس میں، جو میں نے آپ کو یہ آنسر پڑھایا ہے اس میں یہ زیادہ ہے، تو آپ اس کو چھوڑ بھی ڈراپ آؤٹ کر سکتے ہو۔ اگر آپ کر سکتے ہو تو یہ بہت اچھا، اگر آپ سارا لکھیں گے تو آپ کا سکور زیادہ ہوگا، آپ کے مارکس جو ہے وہ اچھے آئیں گے۔ لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے ہو، آپ سمجھتے ہو کہ آپ بائی روٹ کرتے ہو، گرامر آپ کی ویک ہے، تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا ہوگا، اس صورت میں آپ اس کو تھوڑا سا ڈراپ آؤٹ بھی اس کو شارٹ بھی کر سکتے اپنی مرضی سے۔ کم از کم آپ کا آنسر جو ہے وہ تقریباً 1 پیج سے زیادہ ہونا چاہیے، جو آنسر شیٹ ہوگی 1.5-2 پیج تک اگر ہو جائے تو وہ کافی ہے، اور اس میں ایون آپ ڈراپ آؤٹ بھی کر دیں تب بھی کافی۔ اور دوسرے لکھنے کے حوالے سے، جب بھی آپ پیپرز میں اپنا آنسر لکھ رہے ہو تو ایک لائنز میں میکسیمم 6 ورڈز لکھیں، ایک لائن کے اندر آپ میکسیمم کتنے ورڈز لکھیں گے، 6 ورڈ لکھیں گے۔ تو ورڈ کیا ہوتے ہیں، ورڈ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، فار ایگزامپل ہم یہ سٹارٹ سے پڑھتے ہیں، دا پاتھ بٹوین دا شاپ اینڈ دا ولیج، تو دا 1 ورڈ ہے، پاتھ another ورڈ، بٹوین تیسرا ورڈ ہے، پھر دا یہ ورڈ ہے، ایون اے آ جاتا ہے، ان آ جاتا ہے، جیسے یہ نیچے دیا گیا ہے، یہ بھی ایک ورڈ ہے، یہ بھی ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ورڈ ہوتا ہے، ہر ورڈ کے درمیان ایک پراپر جو ہے وہ سپیس آپ دیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ صاف لکھنے کی کوشش کریں۔ تو اس طرح آپ کے جو ہے، آپ اس میں سے تھوڑا کم بھی کر دیں گے تو آپ کے 1.5-2 پیج ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ یہ پورا کر سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔
تو دوبارہ میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں یا آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ اس کو آپ پریپیئر کریں. جسٹ لیکچر سن لینے کا کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. تو اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.